السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضی علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہر ایک یہاں کہتا ہے یہی، سرکار کا پیارا کافی ہے۔ ہر ایک یہاں کہتا ہے یہی، سرکار کا پیارا کافی ہے۔ ہم سب کی نگہبانی کے لیے سمنا کا دلارا کافی ہے۔ جلووں کو دکھانے والوں کو دیکھا ہے بہت، پر کیا مطلب؟ جلووں کو دکھانے والوں کو دیکھا ہے بہت، پر کیا مطلب؟ ہم سب کے لیے اے مرشد من بس تیرا نظارہ کافی ہے۔ ہم سب کے لیے اے مرشد من بس تیرا نظارہ کافی ہے۔ اولادوں کی باتیں کیا کہنا، اے آسیو تم نہ گھبراؤ۔ اولادوں کی باتیں کیا کہنا، اے آسیو تم نہ گھبراؤ۔ بخشش کے لیے زہرا کی ہمیں چادر کا کنارہ کافی ہے۔ بخشش کے لیے زہرا کی ہمیں چادر کا کنارہ کافی ہے۔ ہر غم میں ہر مشکل میں میری سب جانتے اور کہتے ہیں یہی۔ ہر غم میں ہر مشکل میں میری سب جانتے اور کہتے ہیں یہی۔ اشرف کو تیرے ہر منزل پر اشرف کا سہارا کافی ہے۔ اشرف کو تیرے ہر منزل پر اشرف کا سہارا کافی ہے۔ ہر ایک یہاں کہتا ہے یہی، سرکار کا پیارا کافی ہے۔ ہم سب کی نگہبانی کے لیے سمنا کا دلارا کافی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج میں کافی دنوں کے بعد صوفی چینل کے ذریعے دو باتیں لے کر کے آپ کے روبرو پروگرام میں حاضر آیا ہوں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ہر سیٹرڈے کو
رات میں 10 بجے شروع ہوتا ہے، لیکن اپنی مصروفیات کی بنا پر بڑا مشکل کبھی کبھی پڑ جاتا ہے کہ میں ٹائم نہیں نکال پاتا، اور پھر ادھر میں مسلسل تقریباً 20 دن سے بہار اور بنگال کے اپنے روحانی دورے پہ تھا، اور وہاں پر نیٹ وغیرہ اس طرح سے کام نہیں کرتے، اس لیے میں ایک تو نیٹ پرابلم، دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنی مصروفیات کی بنا پر آپ کے روبرو نہیں آ پایا۔ آج میں اسپیشلی طور پر جو آیا ہوں ایک خوشخبری سنانے کے لیے، ایک خبر آپ تک پہنچانے کے لیے۔ میرے خیال سے آپ سن کر بے حد خوش ہوں گے، خوب دعاؤں سے نوازیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میرا ذہن، میرا دل و دماغ، میرے چاہنے والے، میرے عقیدت مند، میرے مریدین، مجھ سے وابستہ میرے احباب کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کبھی بھی تخریبی ذہن نہیں رکھتا۔ تخریبی ذہن کا مطلب کہ اگر کوئی مجھے گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہے، تو میں پلٹ کر کے میں اسے برا نہیں کہتا، نہ اسے گالیاں دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذہن ہے ہی نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کو ساتھ میں لیتے ہوئے تعمیری ذہنیت لے کے چلا۔ یہ دعائیں تھی میرے والدین کی، دعائیں ہیں میرے مرشد برحق حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کی، کہ جو میرا ذہن اس طرح کا انہوں نے بنایا، اور ہمیشہ تعمیری سوچ و فکر رہی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس میں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ آج غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا، و حاجی الحرمین مخدوم الآفاق سرکار سیدنا عبد الرزاق نور العین و میرے والدین کا یہ بہت بڑا کرم ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ میں نے ان بزرگوں کے کرم سے سرزمین گجرات پر جو مخدومی مشن میں نے جاری کیا تھا، غوث و خواجہ و مخدوم کے کرم سے میگریج کی سرزمین پر جو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، لوگ ہنستے تھے کہ اشرف میاں کہاں میگریج میں جا کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور جو یہ ادارے وہ قائم کر رہے ہیں، وہاں ان آدیواسی بیلٹ میں ان غریب مسلمانوں کے درمیان کیا حاصل ہونے والا ہے۔ خیر، جس کو جو کہنا تھا، جو سننا تھا، سناتا رہا، کہتا رہا۔ میرا کام تھا سننا، اور سن کر کے، کیونکہ تخریبی ذہنیت نہیں ہے تو سن کر کے اس کا جواب نہ دینا، بلکہ اس کا جواب کی شکل میں تعمیری ذہنیت رکھتے ہوئے اس کا جواب دینا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت کم وقت میں اس فقیر اشرفی و گدائی جیلانی ابو الحسن سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی کو آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے کامیابی عطا فرمائی۔ اور میں یہ اپنی کامیابی نہیں کہتا، بلکہ
اہل میگرج ضلع ارولی گجرات، یہ ان کی کامیابی ہے۔ یہ اطراف کے تمام جو چھوٹے چھوٹے قریے ہیں، جو ٹاؤن ہیں، یہ وہاں کے تمام احباب و محبین و مخلصین کی کامیابی ہے کہ ایک بہت سے کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم پاک کے فیضان کرم سے، غریب نواز کی عطا، غوث اعظم کی دعاؤں سے عظیم الشان کامیابیاں عطا فرمائی۔ لوگ پلاننگ بناتے ہیں، ہمیں یہ کرنا، یہ نقشہ بنانا، تو یہ باؤنڈری کا نقشہ ہے، تو یہ دارالعلوم کا نقشہ ہے، تو یہ کالج کا نقشہ ہے، یہ یونیورسٹی کا نقشہ ہے، تو یہ خانقاہ کا نقشہ بنوا کر کے آرکیٹیکٹ سے بہترین ڈیزائن کرا کر کے اس کو لے کے اپنی اٹیچی میں گھومتے رہتے، لوگوں کو بتاتے رہتے کہ یہ بنوانا ہے، بنا نہیں ہے، بنوانا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی ان کوششوں میں انہیں ترقی عطا فرمائے کہ وہ بنوانا نہیں بلکہ بنا کر کے امت مسلمہ کے سپرد کرے۔ لیکن میں نے کبھی اس طرح کا مزاج نہ رکھا اور نہ رکھتا ہوں۔ بہت سائلنٹ، خاموشی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے میں اس بات کو صرف اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، اس خوشی کا اظہار صرف میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے احباب کا، میرے کچھ مخلصین ہیں جن کا بہت ہی مجھ پر دباؤ ہے، اور بڑا ہی فون پہ فون بڑا ہی پریشر بنتا ہے کہ حضرت کوئی ایک اینٹ رکھتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز پر رکھتا ہے تو دنیا بھر کا وہ ڈھنڈوڑا پیٹتا ہے، میں نے یہ کیا، ملک و بیرون ملک جا کر کے نہ جانے کیا کیا کس طرح سے وہ چندے لے کر کے آتا ہے اور نہ جانے کیا کیا بکبکاتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کا تو اتنا بنیادی تعمیری کام صرف تعمیری کام نہیں ہے، بلکہ اس تعمیر کے ذریعے جو لوگ دین و سنیت کو حاصل کر رہے ہیں، اور جو تبلیغی مشن آپ کا ہے، جو بنیادی اصول و ضابطے آپ کے ہیں، اور جو پیغام ربی اللہ اس کے رسول کے پیغام کو آپ پہنچانے کی جو بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو جس طرح سے کامیابی ملی ہے، کیوں نہیں آپ لوگوں کے درمیان رکھتے؟ عزیزو، آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ پیار، آپ کی الفت سر آنکھوں پر، آپ نے مجھے مشورے دیے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے اپنی واہواہی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی واہواہی کی 1% بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کوئی بھی کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں اور نہ دنیا کی لالچ میں ہے۔ میں اپنے کسی بھی کام سے یہ نہیں چاہتا کہ میرے فلاں رشتہ دار مجھ سے خوش ہو جائیں، ہمارے مریدین ہم سے خوش ہو جائیں۔ میرا وہ مزاج نہیں ہے، بلکہ میری دلی خواہش صرف اتنی سی ہے اور ہمیشہ رہے گی اور رہتی ہے کہ میرے سارے کام سے میرا رب، میرا رسول، مولا کائنات، خاتون جنت راضی ہو جائیں، اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا سب، اور یقیناً کبھی بھی میں نے یہ ذرا سا بھی دل و دماغ میں نہ لایا ہوں، نہ لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ میرے کارنامے کو دیکھ کر کے خوش ہوں، تالیاں بجائیں اور واہ واہی کریں، نعرے رسالت اور نعرے تکبیر کی سدائیں میں نہیں۔ اپنے لیے میں نے آج تک کچھ نہیں۔ جو بھی میرا کام ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور یہی بات میں ہمیشہ اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے عاشقوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو، اور جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرو گے تو تمہارے لیے خود بخود دروازے کھلتے جائیں گے، راہیں ہموار ہوتی جائیں گی، لوگ نہ جاننے والے بھی تمہارے ساتھ تمہارے دامن کو پکڑ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ ذہن رکھو، وہ سوچ رکھو، وہ فکر رکھو، وہ بلندی رکھو۔ اس طرح کی ذہنیت، اس طرح کی بلندی، اس طرح کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مزید اور بھی عطا فرمائے۔ تو جن لوگوں نے مجھے مشورہ دیا، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو صحت کاملہ واجلہ اور اچھی سے اچھی فکر و سمجھ عطا فرمائے۔
मेगरेज की सरजमीन पर मैंने सबसे पहले, जैसा कि मैंने एक मरतबा आपको बताया भी है, मैंने सबसे पहले, मेरे खानदान का कोई भी फर्द उस टाउन में नहीं गया था, उस शहर में नहीं गया था। हो सकता है कि मैं बड़े नाज से कहता हूं, बड़े इत्मीनान से कहा करता हूं, हो सकता है कि सरकार शाह सिमना ने गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मेरे लिए छोड़ रखा हो वो जगह। मेरे खानदान के बुजुर्ग मोड़ासे तक गए। मोड़ासा जो अब जिला अरवली में है और उसका हेडक्वार्टर है अरवली का, वहां तक तो मेरे खानवादे के बुजुर्ग गए, लेकिन वहीं से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर, 22 किलोमीटर दूर मेगरेज नहीं गए। एक जमाने तक वो खाली पड़ा रहा, लेकिन खैर मैं वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद वहां की जरूरियात को उस जमाने में मैंने समझा। आज से तकरीबन 25 साल पहले मैंने समझा, सारी जरूरियात को समझा। समझने के बाद आया अपने जद की बारगाह में गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद जहांगीर सिमनानी की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर आप करम फरमाइए, गरीब आबादी है, आदिवासी बेल्ट है, बड़ा बिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पर दीन और सुन्नियत की इस तरह से जरूरत है, आप मदद फरमाएं, आप करम फरमाएं। करम सुल्तानी हुआ, अल्लाह तबारक तआला ने वहां कामयाबी अता फरमाई। सबसे पहले मैंने मेगरेज की सरजमीन पर तकरीबन 4 एकड़ जमीन लिया। उस जमाने में मेरे अहबाब ने सपोर्ट किया और अलजामत शब्बीरिया अशरफिया ट्रस्ट कायम किया मैंने। ये शब्बीरिया कौन? ये मेरे हकीकी दादा हाफिज मिल्लत हाफिज सैयद शब्बीर अशरफी उल जिलानी रदी अल्लाह तआला, यानी सरकार सूफी मिल्लत सैयद जहांगीर अशरफ शफी उल जिलानी के वालिद बुजुर्गवार हुजूर मखदूमुल मिल्लत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद के सबसे बड़े दामाद, उनके नाम पे मैंने ट्रस्ट कायम किया, अपने दादा जान के नाम पे ये ट्रस्ट कायम किया। और उसी ट्रस्ट के मातहत मैंने सबसे पहले अलजामत शब्बीरिया अशरफिया दारुल क़िरत कायम किया। उस वक्त मेरे साथ बड़े ही मेरा क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल मेरी दिल की धड़कनों को समझने वाला इंसान, मैंने ऐसा इंसान अपने साथ नहीं पाया। बहुत ही मेरा अजीज, बड़ा ही खास बच्चा जिसकी बड़ी कुर्बानियां रही मेरे साथ, हजरत हाफिज गुलाम अशरफ खान अशरफी खलीफे हुजूर सूफी मिल्लत। ये बोरसत के थे और बहुत कम उम्री में हज बैतुल्लाह के लिए गए, वहां तशरीफ लाया। कुछ दिनों के बाद फिर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। अल्लाह उनकी कब्र को बुक्के नूर बनाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। वो उनकी यादें हमेशा मेरे साथ जुड़ी हो, जुड़ी रहेंगी। बड़ी कुर्बानियां दिया उस बच्चे ने। खैर, जामिया कायम हुआ, बड़े चैलेंज से आए। उस जमाने में भी लोग बड़ी ऐसी ऐसी बातें करते थे कि अगर मेरे अहबाब किसी अपने बहुत खास लोगों के पास जाते थे और कहते जामिया चल रहा है, चले आप दुआ कर दें, तो कुछ लोग ऐसे भी थे उस जमाने में कि एक कहते थे अरे हम क्या वहां पर ईंट और पत्थर पे के लिए जाकर के दुआएं करें, यानी कमेंट्स, और हमारे मोरल को तोड़ने की कोशिश की। मेरा बचपना था, तकरीबन 22-23 साल की उस जमाने में मेरी एज थी। अभी तो माशाल्लाह आपकी दुआ से 50 साल पूरा हो गया। उस जमाने में छोटी सी एज थी, लेकिन तब भी मैं कभी इन सब चीजों से घबराता नहीं था, परेशान नहीं होता था। ना परेशान होने की वजह क्या थी? क्योंकि काम जो किया था अपने लिए तो किया नहीं था, अपने आबा अजदाद के लिए किया नहीं था। जो मैं काम कर रहा था उसी वक्त से मेरे दिलो दिमाग में था कि ये काम मैं अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। उस जमाने में मैंने कहा कि इस इदारे में सिर्फ जो है गुजरात के बच्चे पढ़ेंगे और साउथ राजस्थान के बच्चे पढ़ेंगे, यानी इलाकाई बच्चे। गुजरात में भी वो भी इलाकाई बच्चे पढ़ेंगे, यानी मेगरेज, मोड़ासा और उसके अतराफ के जो दही इलाके हैं और जो आदिवासी बेल्ट है उस इलाके के मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे। मैं बाहर के बच्चों का एडमिशन नहीं लूंगा, चाहे मेरे पास 10 ही बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि मुझे अपने घर को रोशन करना है। मैं बाहर से बच्चे ला करके उन्हें तरबियत दे करके, तालीम दे करके
اگر یہاں سے روانہ کر دوں گا تو وہ جائیں گے، وہ اپنے گھر کو روشن کریں گے، ہمارا گھر تو اندھیرے کا اندھیرا ہی رہ جائے گا۔ تو میں نے بھرپور کوشش کیا کہ پہلے میں میگریج اور اطراف کے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، غوث و خواجہ و مختوم کے فیضان سے، ختیجۃ الکبریٰ کی دعاؤں سے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تقریباً 100 سے زائد بچے بہترین حافظ قرآن بن کر کے آج پورے علاقے میں دین و سنت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ موڑاسا ہو، میگریج ہو، ڈونگر پور ہو اور بھی دیگر علاقے ہوں، آپ کو زیادہ تر اگر جو مسجدوں میں امام یا اس طرح کے حفاظ کرام ملیں گے وہ اسی ادارے کے پڑھے ہوئے بچے ملیں گے۔ الحمدللہ یہ کرم سلطانی ہے، مخدوم سمنانی کا فیضان ہے، اور یہ سارا کا سارا شیئر میرے سر پہ نہیں بلکہ یہ اہل میگریج کو جاتا ہے۔ یہ ان کی محبت، یہ ان کا پیار، ان کے درمیان مجھے کبھی یہ کہنا ہی نہیں پڑا کہ تم ادارے کا خیال رکھو یا تم 1 روپے کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے کرم سے میرے لیے سارے دروازے کشادہ فرما دیے اور ساری چیزیں ہوتی چلی گئی۔ یہ ہوا۔ دوسری چیز پھر میں نے قائم کیا، اس کے بعد کافی دنوں کے بعد ضرورات کو دیکھا کہ ایک حافظ قرآن کے لیے ہو گیا، دینی ماحول کے لیے ایک ادارہ قائم ہو گیا۔ اب دنیاوی علوم کے لیے کیا کیا جائے، تو اس وقت میں نے اپنی سمجھ کے مطابق سب سے پہلے میں نے مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر قائم کیا۔ LKG سے لے کے 10 تک الحمدللہ اس سال تک وہاں پر تعلیم ہوئی۔ مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر مخدوم سمنانی کے نام پر یہ پہلا ادارہ ہندوستان میں قائم ہوا۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ دیگر شہروں میں صوبوں میں قائم ہوا ہو، لیکن مخدوم سمنانی کے نام پر اولاد نور العین میں پہلا فرد میں ہوں جس نے اپنے جد کے نام پر کچوچے کے ہٹ کر، کچوچے سے باہر مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر قائم کیا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مخدوم پاک کا ایسا کرم ہوا، ایسا فیضان ہوا کہ ہمارے ادارے میں جو 10ویں کے بچے جو پاس ہوئے وہ باہر سے کسی دوسرے اسکول سے نہیں آئے کہ فلاں اسکول سے ہم نے پکڑ کر کے لا کے 10ویں میں 9th اور 10th میں ہم نے ایڈمیشن کروا لیا اور وہ پاس ہوئے۔ ہمارے وہاں جو LKG میں بچہ آتا ہے وہی بڑھتے بڑھتے 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، 7 8 9 اور پھر آخر میں 10th کرتا ہے۔ اس طرح وہ سیریل وائز وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو ہماری ہی بیچ 10ویں کلاس میں جاتی ہے، بیچ میں 9th اور 10th میں دوسرے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، وہ ہمارے ہی بچے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب بورڈ کے ایگزام آئے، 9 تک تو بچے پاس ہوتے رہے، لیکن جب بورڈ کا ایگزام آیا میں بھی پریشان۔ بہت سخت بورڈ ایگزام ہوتا ہے گجرات میں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال ہمارے ادارے میں جتنے بچے بچیاں 10ویں میں تھے، آج سے تقریباً 14 سال پہلے، اس سال 14واں رزلٹ آیا ہے، 10ویں کلاس کا 14واں رزلٹ آیا ہے۔ تو آپ پیچھے جائیے، اولے وقت میں ہمارے 100% بچے پاس ہوئے، سارے کے سارے بچے بچیاں پاس ہوئے، ایک بھی فیل نہیں ہوا۔ ایسے ہی تقریباً 7 سال تک مسلسل 100% رزلٹ مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر کا چلتا ہی رہا۔ بیچ میں 1-2 بچے 1-2 سبجیکٹ میں فیل ہوئے، اور وہ بھی جب ان کا ری ایگزام ہوا اس میں وہ پاس ہو کر کے وہ بھی 100% رزلٹ میں تبدیل ہو گیا۔ آج خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر نے 14واں رزلٹ دیا ہے۔ کیا تھا؟ 14واں رزلٹ دیا ہے اس سال۔ مسلسل پہلے سال سے لے کے 14ویں سال تک ہمارے ادارے میں پڑھنے والے بچے بچیوں کا 100% پاس رزلٹ ہے، یعنی کوئی بچہ فیل نہیں ہوا، سب کے سب پاس ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کرم ہی تو کہا جائے گا نا، یہ تو مخدوم سمنانی کا کرم ہی ہے، یہ تو جد کریم کا کرم ہے کہ اتنی کم مدت میں اس طرح کی کامیابی
یہ صحرا، سارے کا سارا صحرا، لوگ میرے سر پہ باندھنا چاہتے مجھے فون کر کے، نہیں نہیں نہیں، میرے سر پہ مت باندھو، یہ سب اہل میگریج، یہ سب اہل میگریج ضلع ارولی کے احباب کی محبت، لگن، پیار کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور بھی ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں بتاتا چلوں کہ اس سال کتنے بچے ہائی اسکول میں ہمارے پاس ہوئے ہیں۔ ہمارے صدر محترم علی جناب محمد اسحاق بھائی اشرفی خشکی والا، یہ ہمارے اول وقت سے صدر ہیں۔ میرا ایک مزاج ہے، جو کام کرتا ہے میں اسے تبدیل نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ ہمارے اسحاق بھائی خشکی والا، محمد اسحاق اشرفی چڑی جو میرے سیکرٹری ہیں، محمد عبد الرحیم پٹیل جنرل سیکرٹری، محمد اشرف ممبر، و دیگر جو میرے ٹرسٹی حضرات ہیں، جو ان سبوں کی محنت، میرے بھتیجے قاری سید عبد القادر صاحب اشرفی الجیلانی، یہ پوری ٹیم کی ایک اچھی محنت، لگن اور ایک ہی شوق، ایک ہی جذبہ کہ بس مخدوم سمنانی خوش ہو جائے، اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے۔ ہر ایک میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والوں کا یہی ایک شوق، یہی ایک جذبہ ہے۔ اللہ نے ان سبوں کو سب کچھ نواز رکھا ہے۔ اس زمانے میں کون کیا کس کو ٹائم دیتا ہے، لیکن چاہے وہ جامعۃ الشبیریہ اشرفیہ دارالقرآن کا معاملہ ہو یا مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر کا معاملہ ہو، ہمارے صدر محترم نے، ہماری پوری ٹیم نے کبھی نہیں دیکھا کہ گرمی پڑ رہی ہے، کہ ٹھنڈ ہے، کہ جاڑا ہے، کہ کون سا موسم ہے، کون سے حالات ہیں۔ ہر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف یہی کہا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے پیر کے دیے ہوئے پیغام کو اپنے سراخوں پہ رکھنا ہے، اور مخدومی مشن کو خوب ترقی دینا ہے، اور اس قلعہ کو ایسا عظیم قلعہ بنانا ہے کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے، اور ایسی مثال بن جائے کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ عزیزوں، اس سال 10ویں میں ہمارے وہاں اسکول میں 25 بچے و بچیاں تھیں۔ الحمدللہ سارے کے سارے بچے بچیاں 100% ہمارا یہ پورے سارے بچے کامیاب ہوئے، اور ہائیسٹ جو رزلٹ ہمارا آیا ہوا ہے، بہت غریب طبقہ، پسماندہ طبقہ ہمارا جو وہاں پر ہے، بہت بچھڑا ہوا، لیکن علم کے معاملے میں ماشاءاللہ دن بدن وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی سے رک کے ایک بات بتا دوں، لسٹ بتانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر کو اللہ نے وہ شرف بخشا ہے کہ میگریج کی سرزمین پر تقریباً 20 سال کے بعد مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر سے نکلے ہوئے بچے گریجویٹ ہوئے۔ آج اسٹڈی سینٹر سے نکلے ہوئے بچے الحمدللہ کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے۔ غرض کی مختلف شعبوں میں آپ کو مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر کے بچے پڑھتے ہوئے اور جاب کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ کرم سلطانی ہے، یہ مخدوم اشرف کا فیضان ہے، یہ کرم ہے۔ عزیزو، اس سال کا جو ہائیسٹ رزلٹ تھا وہ 86.83%، یہ ہائیسٹ ہمارے بچوں کا۔ الحمدللہ بچے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ زیادہ تر بچے فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے، جو سیکنڈ پاس ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر سے اس سال بھی 25 بچے 10ویں میں، میٹرک میں کامیابی حاصل کیے۔ میں ان کے والدین کو، ان کے تمام پیرنٹس کو اپنی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو اور بھی جذبہ اور بھی شوق پیدا فرمائے، بہتر سے بہتر
علم حاصل کرنے کا اور علم حاصل کرانے کا۔ تو میرے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ 14 سال سے مسلسل جس ادارے میں بچے بچیاں 100% رزلٹ لے کے پاس ہو رہے ہیں عزیزو، میں جو بچے میرے پڑھ کر کے جامعہ یہاں سے اسٹڈی سے مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر سے نکل چکے ہیں، جو اس سال نکلے ہیں، اور جو بچے نکلنے والے ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں بالکل اطمینان رکھو، خوب جہاں بھی رہو خوب دل لگا کے پڑھو، خوب محنت سے پڑھو۔ اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آئے، فائنینشیل تم کہیں سے اپنے آپ کو کمزور سمجھو، کوئی تمہیں تکلیف ہوتی ہو، تو پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم میرے صدر محترم محمد اسحاق اشرفی خشکی والا سے جا کر کے اسپیشلی ملو اور ان سے اپنی تکلیفوں کو بیان کرو۔ جو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس فقیر اشرفی سے ہوتے بنے گا، ہم تمہاری تعلیم کے لیے ہر وقت مدد کیا تمہارے ساتھ قدم ملا کر کے کھڑے رہیں گے، اور ہر طرح سے تمہاری ہم مدد کرنے کو تیار رہیں گے۔ پڑھائی فائنینشیل پریشانی کی بنا پہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو، محنت سے پڑھو، ہر طرح سے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ چاہے تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، وکیل بننا چاہتے ہو، کچھ بھی بننا چاہتے ہو، انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی پریشانی تمہارے ساتھ آ رہی ہے فائنینشیل، تو تم ڈائریکٹ میرے صدر محترم سے محمد اسحاق اشرفی خشکی والا اور ہمت نگر میں اشرف سمنا اکیڈمی کے پریزیڈنٹ محمد یوسف ڈوئی زمزم صدر اشرف سمنا اکیڈمی، ان دونوں سے آپ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں تک اس فقیر اشرفی سے ہوگا، ہم ہر طرح سے اپنے ان تمام بچے بچیوں کے لیے کھڑے ہیں۔ میرا شوق ہے کہ میرے بچے مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر کے اگر سن رہے ہوں، تو میرا ایک شوق ہے کہ میرے اسکول کا کوئی بھی بچہ اور بچی بہترین IAS IPS PCS بن کر کے قوم کے درمیان آئے اور دین و سنیت کا کام کرے، قوم کا کام کرے، ملک کو فروغ دے، ملک کو آگے بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور سرکار شاہ سمنا کے صدقے و طفیل جو یہ حسرت، جو مراد، یہ تمنا ہے، ضرور یہ میری تمنا و مراد پوری ہوگی کہ ایک وقت آئے گا ضرور ایسا کہ ہمارے ادارہ مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر کا بچہ جو IAS IPS PCS یا دیگر گورنمنٹس کے عظیم محکموں میں وہ بالادستی حاصل کرے گا، کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی اس خواہش کو پورا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ایک لمبے پیریڈ سے مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر میگریز ضلع ارولی بنیادی کارنامہ انجام دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ اس سال سے میں نے اپنے احباب کی فرمائش پر 10th کے بعد 11th بھی چالو کر دیا ہے۔ 11th بھی میں نے چالو کیا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں کے بچے جب جایا کرتے تھے دوسرے اسکولوں میں، تو وہاں پر ایڈمیشن کے لیے انہیں پرابلمز، یہ لاؤ وہ لاؤ، اس طرح کی 10 قسم کی دقتیں پیش آنا، آپ جانتے ہی ہیں آج کے حالات کو، معاملات کو۔ لیکن میں نے بچوں کے مزید اور بھی تعلیمی فروغ کے لیے اس سال 11th بھی چالو کر دیا ہے، اور یہیں پر میں 11th چالو کرتے کرتے ایک بات اپنے تمام مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر سے فارغ بچے بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سال باہر کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے کالج کے بچوں کی بات نہیں، اس سال جتنے بھی بچے اور بچیاں مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر سے فارغ ہوئے ہیں، 10ویں میں پاس ہوئے ہیں، وہ بچے اگر مخدوم اشرف
स्टडी सेंटर में 11th का एडमिशन लेना चाहते हैं, लेंगे तो उनकी मुकम्मल फीस इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे साल की फीस इस फकीर अशरफी और हमारे अहबाब की तरफ से रहेगी। उन बच्चों को फीस देने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद मैं अपनी तरफ से और जो मेरे अहबाब मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे उनको शामिल करते हुए सारी फीस बच्चों की हम लोग खुद जमा करेंगे और स्कूल की तरफ से वो फीस बच्चों को माफ रहेगी। लेकिन सिर्फ मखदूम अशरफ स्टडी सेंटर के बच्चों को ये फैसिलिटीज दी जाएगी। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से हमें 2023 में कामयाबी अता फरमाई है, मुसलसल 14 साल से कामयाब होते होते हम आ रहे हैं, ऐसे ही 2024, 25, 26, 27, 28 जितने भी साल आते रहें, अल्लाह ताला इसी तरह से हम सबों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। ये तो 2 इदारे हुए। उसी कंपाउंड में तीसरा इदारा है मेरा, अल-जामिअतुल अशरफिया सैयदा सलमा लिल बनात, सैयदा सलमा अरबिक यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से चल रहा है, 1 साल उसका कंप्लीट हो गया है। वहां पर बच्चियां आलिमा कोर्स कंप्लीट कर रही हैं और तकरीबन पूरे इलाके की बच्चियां वहां पर, और खास करके मैग्रेज की बच्चियां उलूम दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए आती हैं और कुछ बच्चियां हॉस्टल में भी रहती हैं। वो भी बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत इदारा है और खूबसूरत तालीम भी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 साल के बाद हमारी बच्चियां वहां से आलिमा बन के निकलना शुरू हो जाएंगी। तो वो भी इदारा जो है सिर्फ गुजरात और राजस्थान की बच्चियों के लिए है। और अगर आपको भी जज्बा है, शौक है कि आप अपने बच्चे बच्चियों को आलिमा बनाना चाहते हैं, उलूम दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता करना चाहते हैं, तो आप जरूर मैग्रेज की तरफ कूच करें और सैयदा सलमा फातिमा लिल बनात में आप अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं, ताकि उलूम दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हासिल कर सकें, अपने मुस्तकबिल को वो रोशन कर सकें। और जो चौथा इदारा मैंने उसी कंपाउंड में कायम किया, अल-जामिअतुल अशरफिया सूफिया मिल्लत, वालिद बुजुर्गवार के नाम पर, सरकार सूफिया मिल्लत के नाम पर, जामिया अशरफिया सूफिया मिल्लत। जामिया अशरफिया सूफिया मिल्लत दर्स निज़ामिया की तालीम के लिए वो भी है, लेकिन वहां पर मैंने जो शर्त लगा रखी है कि जो मेरे इदारे से अल-जामिअतुल शबीरिया अल अशरफिया दारुल क़रत से जो बच्चे हिफ्ज़ो क़रत करके फारिग होंगे, उन्हीं बच्चों का एडमिशन दर्स निज़ामिया में लिया जाएगा। चाहे वो बच्चे 10 हों, चाहे 15 हों, चाहे 20 हों, वही बच्चे आएंगे यहां पर पढ़ने के लिए। और उनका भी 4 साल का कोर्स है दर्स निज़ामिया का। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन तमाम इदारों को खूब से खूब तरक्की अता फरमाए। और बेहद आज मुझे खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है कि मेरे इदारे में 14 साल का जो ये अरसा गुजरा है मखदूम अशरफ स्टडी सेंटर का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाइए अहले मैग्रेज में जाके दरियाफ्त करिए, पूछ लीजिए, जाइए पूछिए, हैरत मत करिए मेरी बात पर, पूछ लीजिए, जाकर के शान से पूछिए कि मखदूम अशरफ स्टडी सेंटर कितने साल से 100% पास का रिजल्ट बच्चों का दे रहा है। वहां के दरो दीवार तुम्हें सदा देंगे, आवाज देंगे, ए पूछने वाले, अशरफ की कमजोरियों को मत देख, ये देख कि मखदूम अशरफ का फैजान कितना है कि हमारे वहां का बच्चा 100% हमारे बच्चे बच्चियां पास होते हैं और मखदूमी फैजान लेकर के मखदूम अशरफ स्टडी सेंटर से निकलते हैं, जहां जाते हैं वहां रोशनी बिखेरते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो अंधेरों में उजाला पैदा करते हैं। दुआ फरमाइए
کہ اللہ تعالیٰ میرے اس جذبے کو قائم رکھے، اور میرے ہی اندر نہیں، میری نسلوں میں بھی یہ جذبہ قائم رکھے، بالخصوص میرے نور نظر سید معین الدین اشرف عرف چشتی میاں سرکار، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس قابل بنائے کہ وہ مخدومی مشن کو خوب آگے بڑھا سکیں، خوب روشن کر سکیں، اس لیے کہ آج کے اس پورا شوب دور میں جس کی نیک و صالح اولاد ہو، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اور مجھے امید ہے کہ ضرور چشتی میاں محنت سے جس طرح سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بھی محنت سے تعلیم حاصل کریں گے، اور اپنے آبا و اجداد کے مشن کو خوب آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو قافلہ جو میرے پیچھے چل رہا ہے، اور یہ جو میرے احباب ہیں، ان کا وہ خیال رکھیں گے اور خوب انہیں اپنے پیار و محبت سے نوازیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور خوب یہ ترقی کرتے اور کراتے رہیں گے۔ عزیزو، بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المتین اشرفی مکہ معظمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری والدہ کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ دعا کرنا تم بھی، اور میری صحت کے لیے خاص کر کے دعا کرنا۔ ایسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مخدوم پاک کے کرم سے بہت فٹ ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کرو، بس سب لوگ دعا کرو۔ جو کام سرکار صوفی ملت نے میرے سپرد کیا ہے، میں اسے ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آگے بڑھاتا رہوں۔ بقیہ سب دنیا ہے، ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ شہزاد اشرفی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب، جنید اشرف کلکتوی، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حبیب الرحمان پامڑی، اللہ خوش رکھے، تمام اہل پامڑی آندھرا کو سلامت رکھے، سب کو میری طرف سلام و دعا کہنا۔ کنیز فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ خوش رکھے تم لوگوں کو بھی۔ ہارون بنگا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، تمام اہل میگریج کو میری طرف سے دعائیں کہنا، سلام عرض کرنا، اور سبھی لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں۔ رفیق گاریہ دھار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب علی اشرفی، وعلیکم السلام۔ اسلم پناسیہ، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے۔ کھاٹکی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاح الدین، اللہ خوش رکھے بھائی۔ ملک الور اشرفی، آپ سبھی لوگ دعا فرمائیے کہ مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر، الجامعۃ الشبیریہ اشرفیہ دارالقرۃ میگریج، سیدہ سلمہ فاطمہ للبنات میگریج، جامعہ اشرفیہ صوفیہ ملت میگریج ضلع ارولی، یہ میرے چاروں ادارے آپ کے ادارے ہیں، اور میں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بنا رکھا ہے۔ دعا فرمائیں کہ مولا خوب ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور جو میری قوم کو مجھ سے امیدیں ہیں، میں اس میں ہمیشہ کھرا اتر سکوں، حق کہوں، حق بولوں، حق سنوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہماری آپ کی اگلی ملاقات دو باتیں میں ہوگی۔ آپ دعا فرمائیے میرے لیے، میرے تمام اراکین کے لیے، میرے ان تمام محبین کے لیے جو میرے قدم سے قدم ملا کر کے دین کے اس عظیم قلعہ کو بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور دین و سنیت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ آخر میں کہتا چلوں جو میں گنگناتا رہتا ہوں کہ میری زندگی یہی ہے
کہ ہر ایک کو فیض پہنچے. میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے. میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ. میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ. اسلام زندہ باد، پائندہ باد. خدا حافظ، فی امان اللہ.